بعض اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اہل جنت کو جنت اس وجہ سے ملی کہ وہ لوگ اللہ کے لیے دنیا میں گڑ گڑاتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے واقعات پڑھ لیں، عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھ لیں، سمیہ کا واقعہ پڑھ لیں، خباب بن ارد کا واقعہ پڑھ لیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد انہوں نے جانیں قربان کر دی، کلمے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے اصل میں فکر رہتی ہے کہ دعا کی توفیق مل جائے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبادت یا تو انسان رحمان کی کرتا ہے یا شیطان کی کرتا ہے۔ ستارہ پرستی ہو گئی، سورج کو سجدہ کرنا، یہ صرف ایک تصاویر ہے، اس کے پیچھے عبادت دراصل شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 21 ہے سورہ ابراہیم۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سب کے سب پیش ہوں گے، نمودار ہوں گے اللہ کے سامنے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بس کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، متکبر تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے، ان سے کمزور لوگ کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، یعنی تم جیسے ہمیں کہتے تھے ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تمہاری باتیں مانا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آؤ گے، یعنی کام آنے والے ہو؟ یعنی کہ جب تمام لوگ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، تابع ہو متبوع ہو، ماننے والے جن کو مانا جا رہا ہے، وہ سب جب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اللہ کی پکڑ کو دیکھیں گے کمزور لوگ، تو طاقتور لوگ جو متکبر لوگ تھے، اس وقت کے بڑے لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تمہاری باتوں میں آئے ہوئے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کوئی ہماری مدد کرو گے، ہمارے کام آؤ گے؟ من شیء، کچھ بھی، یعنی کسی بھی قسم کا تم کو کام ہمارے آ سکتے ہو آج؟ قالو، کہیں گے، کون کہیں گے؟ وہ متکبر لوگ جو تھے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہیں ہدایت کی طرف لے آتے۔ لہدیناکم، اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا تو ہم بھی ضرور تمہیں ہدایت کرتے، ہدایت کی طرف بلاتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب برابر ہے ہم پر، اجزعنا، اب ہم بے قرار ہوں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جو متکبر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم خود ہی بھٹکے ہوئے تھے تو تمہیں ہم راستے پر کیسے لے کر آتے؟ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو تمہیں بھی ہم ہدایت پر لے آتے۔ اب برابر ہے ہمارے اوپر سب پر، یعنی تم کمزور لوگوں پر بھی اور ہم پر بھی۔ اجزعنا، ہم کوئی بے قراری کریں، کوئی واویلا کریں، جزا فضا کریں، ام صبرنا، یا ہم سب مل کر صبر کریں۔
ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے۔ بعض اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اہل جنت کو جنت اس وجہ سے ملی کہ وہ لوگ اللہ کے لیے دنیا میں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، تو چلو ہم بھی گڑ گڑاتے ہیں، ہم بھی آہو بکا کرتے ہیں یہاں جہنم میں، ہو سکتا ہے کہ وہ گڑ گڑانا اور آہو بکا کرنا ہمارے کچھ آج کام آ جائے۔ وہ ایک عرصے تک گڑ گڑاتے رہیں گے، آہو بکا کرتے رہیں گے، لیکن انہیں جب کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، پھر کہیں گے کہ اہل جنت شاید جنت میں اس وجہ سے گئے کیونکہ وہ صبر کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، تو چلو ہم بھی ایک عرصہ صبر کر لیتے ہیں، ہم بھی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ تو ایک لمبے عرصے تک وہ صبر کریں گے، لیکن ان کا وہ صبر بھی کوئی نتیجہ نہیں لائے گا، تو پھر وہ یہ بات کہیں گے کہ سواء علینا، آج برابر ہے ہمارے لیے، اجزعنا، ہم جزا فضا کریں، آہو بکا کریں، بے قرار ہو جائیں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، آج تو نجات کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ اہل جنت کا اور اہل جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، اچھے انجام کا، والعاقبۃ للمتقین، متقی لوگوں کے ہی لیے انجام ہے اچھا۔ تو شیطان کہے گا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، سچ تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا ہے، یعنی میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی کی ہے، میں تمہیں جھوٹا وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ نہیں تھا۔ شیطان کیا وعدہ کرتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان کو آرزو دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سوائے دھوکے کے اس کے وعدے اور کچھ نہیں ہے۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، سچ تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کے میں نے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اوپر، مجھے تو کوئی قوت حاصل نہیں تھی تم پر کہ زبردستی میں تم کو اپنی طرف لے کے آیا، نہیں، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر میں نے تمہیں بلایا تم میری طرف چلے آئے، لبیک کہا، میں نے تمہیں وسوسہ کیا اور تم میرے وسوسے پر دوڑتے آئے، فاستجبتم لی، تم نے لبیک کہا میرے اس بلانے پر، فلا تلومونی، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ وہ اس دن بری ہو جائے گا، کہے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی لے کے آیا تھا تمہیں، میں نے تو تمہیں بلایا، تم خود چلے آئے۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں، مدد کرنے والا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، نہ تم میری مدد کرنے والے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں اس شرک سے جو تم پہلے اللہ کے مقابلے میں مجھے ٹھہرایا کرتے تھے شریک۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راستے صرف دو ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ عبادت
یا تو انسان رحمان کی کرتا ہے یا شیطان کی کرتا ہے۔ باقی جو بت پرستی ہو گئی، ستارہ پرستی ہو گئی، سورج کو سجدہ کرنا، یہ صرف ایک تصاویر ہے، اس کے پیچھے عبادت دراصل شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں شیطان یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس شرک کا انکار کر رہا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا ہوا تھا اللہ کے ساتھ۔ تو انسان عبادت بظاہر بت کی کر رہا ہو، چاند کی کر رہا ہو، ستاروں کی کر رہا ہو، آگ کی کر رہا ہو، وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں شیطان انکار کرے گا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگوں کے لیے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے نیک کام کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ ربہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ جنت میں بندہ جائے گا اللہ کے فضل سے، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ عمل ایک سبب ہے لیکن عمل قیمت نہیں ہے جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بندے کے لیے 3 فائلیں کھولی جائیں گی، ایک فائل ہوگی سجل الحسنات، اور دوسری ہوگی سجل السیئات، اور تیسری ہوگی سجل النعیم۔ ایک فائل گناہوں کی، ایک نیکیوں کی، اور ایک نعمتوں کی جو اللہ نے دنیا میں انسان کو دی ہیں، آنکھ کی صورت میں، کان کی صورت میں، ناک کی صورت میں، جسم کی صورت میں، جو 24 گھنٹے انسان سانس لیتا ہے اس کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 رجسٹر نکالیں گے، ایک میں نیکیاں، ایک میں برائیاں، اور ایک میں یہ نعمتیں لکھی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تذہب النعیم بالحسنات، جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری نیکیاں لے جائیں گی، یعنی کہ انسان نے جو بھی عمل دنیا میں کیا ہوگا اس عمل کو یہ نعمتیں لے جائیں گی، کہ یہ آنکھ کی قیمت میں چلی گئی، یہ کان کی قیمت میں چلی گئی، یہ سانس لینے کی قیمت میں چلی گئی۔ پھر فرمایا کہ اب رہ گیا رجسٹر گناہوں والا، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جس کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا وہ جنت میں، اور جس پر اللہ ناراض ہوا وہ جہنم میں۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں گے، سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے پر۔ فرشتے بھی جب ان پر داخل ہوں گے تو فرشتے بھی ان پر سلام کر رہے ہوں گے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اہل ایمان کو بھی خطاب ہے، کہ کیسے بیان فرمایا اللہ نے، کیسے بیان فرمائی اللہ نے مثال، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ بات کی، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند، اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، وفرعھا فی السماء، جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، نیکیوں کی، ایمان کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایمان کی اتنی مضبوط ایک ہتھیار ہے ایک مومن کا، ایک درخت، مضبوط درخت کی مانند، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور وہ اتنا بلند ہے کہ شاخیں اس کی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اور عمدہ درخت کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، زمین سے وہ خود غذا لے رہا ہوتا ہے، ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے۔ یہی مثال لا الہ الا اللہ کی اور اہل ایمان کی ہے، کہ اہل ایمان جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ آپ سورہ بروج میں اصحاب اخدود، وہ خندقوں والوں کے واقعات پڑھ لیں،
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے واقعات پڑھ لیں، عمار بن یاسر کا واقعہ پڑھ لیں، سمیہ کا واقعہ پڑھ لیں، خباب بن ارد کا واقعہ پڑھ لیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد انہوں نے جانیں قربان کر دی، کلمے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا کہ تو کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس طرح اہل ایمان کی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی بھی قیمت پر ایمان کو ہاتھ سے دینے جانے نہیں دیتے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، تو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جس کی ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی ہوں۔ اسی طرح اہل ایمان جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کے نیک اعمال تھمتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، مسلسل آسمان پر نیکیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک بلند درخت جو ہوتا ہے آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کی نیکیاں مسلسل تسبیح کی شکل میں، اللہ کی حمد کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں مسلسل نیکیاں آسمانوں کی طرف چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اس شجرہ طیبہ کی مثال ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی کہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت نیکی ان کے کردار سے، ان کے ہاتھ سے، ان کی زبان سے پھوٹ رہی ہوتی ہے، مسلسل نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر وقت وہ نیکی میں مشغول رہتے ہیں، جس طرح ایک اچھا درخت، پھلدار درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ غور و فکر کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت کی مثال دی گئی، یہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت جو ہے مضبوط ہوتا ہے، آسمانوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا مومن کی مثال ہے کہ مومن کی بھی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ہر وقت اس کے اعمال آسمان پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک بات کی مثال گندے اور ناپاک درخت کی ہے۔ کشجرۃ خبیثہ، یعنی کہ خبیث بات کی، جو خبیث بات سے مراد کفر کی ہے۔ کفر کی مثال ایک ناپاک اور گندے درخت کی ہے۔ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، مستحکم نہیں ہوتی، ہلکی سی آندھی بھی آتی ہے تو اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اہل کفر جو ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں، آلام میں، تکالیف میں اپنے عقیدے پر قائم نہیں رہتے، کمزور ہوتے ہیں، فوراً جو ہے وہ آہو بکا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ کمزور ہوا آتی ہے تو اس کی جڑوں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اسے کچھ ثبات نہیں۔ اسی طرح جس طرح اس درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہے، کفر کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی استقامت اس درخت کو نہیں ہے، اسی طرح کفر کو بھی کوئی استقامت نہیں ہے، وہ اکھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے کس کو؟ جو لوگ ایمان لائے۔ بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ، یہاں بھی مراد لا الہ الا اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت، مضبوط بات کے ساتھ،
وہ مضبوط بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اہل ایمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا میں بھی مضبوط ہیں، اور آخرت میں بھی جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ لا الہ الا اللہ ان کے کام آئے گا اور وہ ثابت قدم رہیں گے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یا کسی بھی انسان کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، تو قبر میں ڈالنے کے بعد جب گھر والے دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مردہ جو ہے جانے والوں کے قدم کی آواز سنتا ہے، آہٹ سنتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بے یار و مددگار ہو گیا ہوں، اب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اسی وقت جو ہے دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں، اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ان شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبیہ بھی دکھائی جاتی ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اگر کوئی مومن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، تو فوراً اللہ اس کو توفیق دے دے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے رب کون ہے، تو وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ دین کا پوچھا جائے گا تو کہے گا دین میرا اسلام ہے۔ یہ آپ نے فرمایا یہ ثابت قدمی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں یہ ثابت قدمی ہے کہ قبر میں جب پوچھا جا رہا ہے تو اللہ ان کو ثابت قدم رکھ کے ان سے صحیح جواب اگلوائے گا، صحیح جواب دلوائے گا۔ اور جو کافر ہوگا یا منافق ہوگا، ان سے جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ لا ادری، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سمعت الناس یقولون، لوگوں کا میں نے سنا کہتے تھے، تو جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا رہا۔ تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ ایک زوردار ہتھوڑے سے اس کے سر پر مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصیح صیحۃ، اتنی زور سے چلائے گا کہ جن و انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق قریب ہوگی اس کی اس چیخ اور پکار کو سنے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، پھر اہل مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کو اختیار کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ یہاں اہل تفسیر نے دو تفسیریں کی، ایک تو یہ ہلاکت کے گڑھے سے مراد کہ وہ مشرکین نے اسلام کی مخالفت کی اور گھیر گھیر کے اپنے سرداروں کو غزوہ بدر میں لے کے آ گئے، اور وہاں ایک ان کے سرداروں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت جو اسلام کی شکل میں تھی اس کو ٹھکرایا، ناشکری کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور پھر اپنی قوم کو اتار دیا ہلاکت کے گڑھے میں، ہلاکت کے گھر میں، یعنی غزوہ بدر میں لے آئے اور وہاں ان کے سارے سردار ہلاک ہو گئے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ یہ آیت عام ہے ہر کفر والوں کے لیے، کفر کے سرداروں کے لیے، جو اسلام جب ان کے پاس آتا ہے اس کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اپنی قوم کو گھیر کر ہلاکت کے گھر میں لے آتے ہیں۔ وہ گھر کون سا ہے؟ جہنم ہے، یعنی کہ تباہی ہے۔ جہنم، دار البوار کون سا ہے؟ تباہی والا گھر کون سا ہے؟ جہنم ہے۔ یصلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے، یعنی اللہ کے مقابلے میں
دوسرے معبود کھڑے کر دیے کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر لیے انہوں نے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا سکیں، لوگوں کو اللہ سے دور کر سکیں۔ قل تمتعوا، آپ کہہ دیجئے کہ مزے کر لو، یعنی کہ موج مستی کر لو دنیا کی زندگی میں، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا چاہتے ہو، فإن مصیرکم الی النار، آخری ٹھکانہ تمہارا جہنم ہی ہے، آگ ہی ہے۔ لوٹنا تم نے، مسیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا، یعنی لوٹ کر تم نے جہنم میں ہی آنا ہے، لوٹ کر تم نے آگ کے گڑھوں میں ہی آنا ہے۔ یہ مطلب ایک توبیخ کی گئی، انکار کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی کہ جتنے مزے کرنے ہیں کرنا چاہتے ہو کر لو، آخر تو تم نے جہنم میں ہی آنا ہے، آگ میں ہی آنا ہے، پھر تم ان مزوں کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ قل لعبادی الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میرے بندوں کو، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گے انبیاء اپنی اولادوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین نہیں، اس شخص سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان صلحت صلح سائر عملہ، اگر وہ ٹھیک ہوئی باقی عمل اللہ ٹھیک کر دے گا، وَإِن فسدت، اگر وہ خراب ہو گئی، فسد سائر عملی، سارے عمل برباد۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، وقت کی پابندی کریں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، وقت پر پڑھیں، اس کو کسی صورت قضا نہ کریں، اور نماز سیکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں بلکہ پڑھے لکھے، اپنے آپ کو اہل علم بھی کہلاتے ہیں، لیکن نماز میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر تھوڑے وقت کے لیے کہیں جدا ہوئے، بعد میں جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتا تھا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ مطلب یہی ہوتا تھا کہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، اگر جو سیکھا ہوا نہیں ہے وہ مجھ سے سیکھ لے گا، اور جو چیز میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے حاضرین میں سے کوئی ایسا ہو اس کو کوئی مسئلہ پتا ہو، وہ مجھے سمجھا دے۔ تو یہ نماز کو سیکھنا، سکھانا، اس کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ قل لعبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیں۔ کون سے بندے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہیں یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، اس کا اہتمام کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کریں، سرًا وعلانیہ، خفیہ طور پر چھپا کر، وعلانیہ اور ظاہر کر کے، دونوں طرح جائز ہے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اور جو چھپا کر دینا ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو بیان فرمائی کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے خاص سائے میں رکھیں گے، جہاں اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک شخص جس نے صدقہ کیا اور چھپا کر کیا، اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ سے کتنا دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے۔ فرمایا وہ اس شخص کی عبادت کو، اس چھپا کر صدقہ دینے کو اللہ اتنا پسند کریں گے کہ قیامت والے دن ان 7 افراد میں سے ایک فرد وہ بھی ہوگا جس نے اتنا چھپا کر اور خفیہ طور پر صدقہ دیا ہوگا۔ وعلانیہ، اور ظاہر کر کے بھی دینا جائز ہے، بشرطے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، جس میں سودے بازی نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اگر لین دین ہوگا تو نیکیوں کا لین دین ہے، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھیں
تو قرآن مجید میں جو بھی تعلق انسان کے وہم اور گمان میں آ سکتا ہے کہ یہ مجھے کام آ سکتا ہے یا دنیا میں مجھے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہر خیال کو کہا ہے کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ چیز کام آئے گی۔ دنیا میں انسان کو کیا کام آتا ہے؟ یا تو سمجھتا ہے کوئی سفارش کر کے بچوا لے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ لا تنفع شفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے بھائی بہن ماں باپ یہ بچا لیں گے، کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ جو قبیلہ قوم، کچھ لوگ قبیلوں کے سہارے بہادر بن جاتے ہیں، فرمایا فصیلتہ التی تؤویہ، جس قبیلے پہ تمہیں ناز ہے یہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ والد آئے گا، نہ بیٹا آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بیوی آئے گی، کام سب کچھ ختم۔ پھر دوست کام آتے ہیں، انسان کو دوست کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہا لا ولا خلال، دوستی بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، خلیل کا لفظ عربی زبان میں اس دوستی کے بارے میں بولا جاتا ہے جس میں ایک دوست دوسرے کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل تھے، اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو فرمایا جو ایسے دوست دنیا میں جو ایک دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو ایمان اور تقوی کا تعلق اور رشتہ ہے یہ نہیں ٹوٹے گا کبھی بھی، یہ آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اور آخرت میں بھی لوگ آئیں گے، نمازی لوگ آئیں گے اللہ کے پاس کہ یا اللہ ہم مسجد میں دیکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے، آج جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ جا کے دیکھو، جس کے دل میں بھی رائی کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ۔ تو اہل ایمان کا جو تعلق ہے، ایمانی جو رشتہ ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا کسی موقع پر بھی۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ تو جو بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ چیز مجھے کام آ سکتی ہے، آخرت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اگر کوئی نہ رشتہ دار نہ دوست کوئی کام آئے تو کوئی خیر خواہی کر جائے گا میرے ساتھ، نیکی کر دے گا۔ تو فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ بھی زمین میں ہے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو تمام تعلق اور رشتے ختم قرار دے دیے گئے۔ تو آخر میں بچت کیا ہے؟ بچت ایمان سے ہے اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے بعد اللہ نے جو مخلوقات پر انعامات کیے ہیں، یہ انعامات اللہ تعالیٰ بار بار کیوں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، تمہیں اتنا کچھ دیا، تمہارا اتنا خیال رکھا، اس کے باوجود میں نے بڑی بڑی مخلوقات تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اس کے بعد تم میرے ساتھ شرک کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، میرے حکم کے آگے جو ہے وہ جھکتے نہیں ہو۔ تو پھر انجام کے لیے تو تیار ہو جاؤ، انجام تو بڑا خطرناک ہے پھر، کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی اتنے بدبخت ہو، اتنے ناشکرے ہو کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی میرے نافرمان ہو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کا پانی برسایا۔ فاخرج به، اس پانی کے ذریعے اس نے من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا، تمہارے لیے رزق نکالا، لکم، تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا۔ سمندر کے پانیوں کی جو لہریں ہوتی ہیں ان پر تم کشتیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ یہ کشتیاں چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور ندیاں، نہریں، دریا، یہ سب تمہارے لیے اس نے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج کو، چاند کو، دائبین، برابر چل رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اپنے ٹائم پہ نکلتے ہیں، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا، جو تم نے نہیں مانگا وہ بھی دیا، بن مانگے بھی اس نے بہت کچھ دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنے لگو
تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ان کا شکر ادا کرو۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو پرامن شہر بنا دے۔ کس شہر؟ اس سے مراد مکہ کا شہر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی دعا میں اتنی برکت تھی کہ آج تک وہ شہر پرامن چلا آ رہا ہے، اور اس دور میں بھی جس وقت ہر طرف جاہلیت کا عروج تھا، ہر طرف قتل و غارت عام تھی، لوٹ مار عام تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے دائیں بائیں تباہی ہی تباہی ہے، لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن مکے میں یہ لوگ امن سے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی کی دعا کی برکت ہے۔ فرمایا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور تو بچا مجھے، میری اولاد کو، ان نعبد الاسنام، کہ ہم بتوں کی عبادت میں نہ پڑ جائیں، یعنی بتوں کی ہم عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، اور انسان سے خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو مسلسل انسان کو دعا کرتے رہنے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ اس کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بچا، میرے بچوں کو بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، کہ ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو اگر کہا جائے شرک کے بارے میں بتایا جائے، لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی موحد ہیں، موحدوں کے سردار ہیں، ہمیں توحید کی باتیں نہ آپ بتائیں۔ تو یہ سمجھیں کہ بڑی خطرناک اور الارمنگ صورتحال ہے کہ یہ یہاں جو موحدین کے سردار انسانیت کے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملت کی پیروی کریں، وہ خوفزدہ ہیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ ان کی اولاد انبیاء ہیں، ان کے بارے میں خوفزدہ ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے اضللنا گمراہ کر دیا ہے، بھڑکا دیا ہے، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ یہاں بتوں کے بھٹکانے کا ذکر ہے کیونکہ وہ سبب تھے، اس وجہ سے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے۔ تو پیروی ضروری ہے، نبی کی بات کو ماننا بہت ضروری ہے۔ صرف دعویٰ کر لینا کہ مجھے نبی سے محبت ہے یہ کافی نہیں ہے، نجات کے لیے اتباع شرط ہے۔ یہاں فرما رہے من تبعنی، جو میری پیروی کرے فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ صرف محبت تو یہودی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، عیسائی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑنے پر آ جاتے ہیں کہ ہم ہیں ابراہیم والے، ہم ہیں ابراہیم کے پیروکار۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرمانے من تبعنی، جو میری پیروی کرے گا فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، بے شک تو غفور ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکنتو ٹھہرایا ہے، بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، من یہاں تبعیض کے لیے ہے، بعض کے لیے ہے، من بعض ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ٹھہرایا تھا، باقی ان کی اولاد مکے میں نہیں تھی۔ بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو بے کھیتی ہے، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بیابان ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے بسایا ہے۔ کس مقصد کے لیے بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔
فجعل، پھر دعا کی، فجعل اللہ تو بنا، افئدۃ من الناس، مائل کر لوگوں کے دلوں کو، بعض لوگوں کے، من یہاں بھی تبعیض کے لیے ہے، بعض لوگوں کے دلوں کو یعنی اہل ایمان کے دلوں کو مائل کر، کس طرف؟ تہوی الیہم، جو اس طرف مکے کی طرف ان کے دل کھٹک رہے ہوں، مکے کی طرف مائل ہوں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزاری کریں، شکر گزار بندے بنے۔ تو یہ بھی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قبول کی۔ آج تک جو ہے مکے میں خود پھل نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی نعمت اور رحمت سے دنیا کا ہر پھل مکے میں دستیاب ہے۔ یہ ابراہیم کی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اور آج بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ مائل ہوں دل اس کی طرف، تو آج بھی دنیا میں ہر بندے کی، آپ اس سے خواہش پوچھیں سب سے بڑی، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم نعلن ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور زمین و فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہ بات یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تو میرا مقصد جانتا ہے کہ میں یہ جو دعا کس لیے کر رہا ہوں، کہ تاکہ تیری رضا حاصل ہو، اللہ تیرا گھر آباد ہو، مجھے تیری رضا کی طلب ہے، تو تجھ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف ہے اسی اللہ کی جس نے عطا کیے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، یعنی مجھے اولاد دی بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ سمیع میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہاں پھر دیکھیں نماز کا ذکر ہے، کہتے ہیں میں نے اولاد کو اس لیے بسایا کہ وہ نماز قائم کریں، پھر آگے آنے والی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے تو نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے اصل میں فکر رہتی ہے کہ دعا کی توفیق مل جائے، کیونکہ قبولیت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یا تو اللہ فوراً قبول کر لے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے، یا کوئی مصیبت اس سے کے بدلے ٹال دے، قبول تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن فرماتے فکر یہ رہتی ہے کہ کہیں دعا سے ہی محروم نہ کر دیا جاؤں، تو کثرت سے انسان کو دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا اثر دکھاتے ہیں، چاہے صدیوں بعد کیوں نہ ظاہر ہو، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں فوراً تھوڑی قبول ہو گئی، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جو ہے لوگوں جوک در جوک مکے کی طرف آنے لگے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو۔ والدیہ کا یہاں اہل علم نے دو مفہوم بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے والدین کا ذکر کیا جو اہل ایمان تھے سابقہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے بھی شریعتیں تھیں ابراہیم سے پہلے، تو ان میں جو اہل ایمان ان کے والدین تھے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت دعا کی تھی جب انہیں روکا یا ان کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ اپنے والد کے لیے دعا نہ کریں، تو جب ان کو بتا دیا گیا کہ، اور اللہ نے ذکر بھی کیا قرآن میں کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے استغفار طلب کیا تھا وہ ایک وقت مقررہ کے لیے تھا
جب اس کو یہ پتہ چل گیا ابراہیم کو کہ انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر انہوں نے اس سے براعت کا اظہار کر دیا۔ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، صرف ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ فوت ہو جائے اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، وللمؤمنین، اور مومنین کو معاف فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ غافل ہے ظالم لوگوں سے، جو ظالم لوگ کرتے ہیں، یعمل الظالمون، جو عمل کرتے ہیں وہ ظالم لوگ۔ اور ظلم سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے سب سے پہلے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ان اعمال کی وجہ سے آپ غافل نہ سمجھیں کہ ان کے عملوں سے اللہ غافل ہے۔ انما یؤخرہم، وہ تو ان کو اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے، اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ مہطعین، وہ دوڑے چلے آ رہے ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا مہطعین الی الداعی، یعنی پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہوں گے۔ مہطعین کہتے ہیں سرپٹ دوڑنے والے، بہت اسپیڈ سے دوڑنے والوں کو، تو اسپیڈ سے دوڑے چلے آتے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، سر ان کے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی طرف بھی نگاہ نہیں کر سکیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو برہنہ حالت میں ہوں گے، جس حالت میں وہ پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا وہاں مرد عورت جب برہنہ ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اعظم من ذلک یا عائشہ، عائشہ معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، کسی کو کچھ سجائی وہاں نہیں دے گا۔ تو اپنی طرف بھی نظر اٹھانے کا ان کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی۔ وافئدتہم ہوا، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ وانذر الناس، خبردار کر دیں لوگوں کو، یوم یاتیہم، اس دن سے جس دن انہیں عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، زیادتیاں کی گناہوں کی شکل میں، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ ہمیں مہلت دے دے تھوڑے وقت کے لیے۔ قیامت والے دن وہ اللہ سے یہ مہلت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی 2-3 اپیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلے اپیل تو وہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو یہ کریں گے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ جہنم سے ہمیں نکال دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں، جو ہم برے کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیں گے اولم نعمرکم، کیا ہمیں تمہیں عمریں نہیں دی تھی، زندگی دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ ایک اپیل ان کی یہ ہوگی کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ جب یہ رد کر دی جائے گی تو پھر وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، جو جہنم کا داروغہ ہے، اپنے رب سے سوال کریں اور کہیں کہ ہمیں موت عطا کر دیں۔ یعنی کہ موت انسان جو سمجھتا ہے کہ مصیبت سے خلاصی اسی کی شکل میں ہو سکتی ہے، تو کہیں گے اے مالک، اپنے رب سے دعا کریں اور درخواست کریں کہ ہمیں موت ہی دے دے۔ روایات میں ہے، ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو 80 سال تک کوئی جواب نہیں ملے گا۔ 80 سال کے بعد یہ جواب ملے گا انکم ماکثون، تم یہیں رہو گے، تمہاری کوئی داد رسی نہیں کی جائے گی۔ پھر آخر میں وہ یہ اپیل کریں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ یہ بس درخواست کر دیں کہ صرف ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے، ایک دن۔ یعنی پہلے واپسی کی مطالبہ کیا، وہ رد ہو گیا، پھر موت کا مطالبہ کیا، وہ رد ہو گیا، پھر وہ کہیں گے چلو ایک ہی دن اب چھوٹ مل جائے، تو اس کا بھی جواب یہی ملے گا کہ اولم تکونوا تأتیکم
رسلکم بالبینات، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ تو یہاں بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اخرنا الی اجل، ہمیں ایک وقت تک مہلت دے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری تبلیغ مان لیں گے، تیرے رسولوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو پہلے تو تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال آنا ہی نہیں ہے، مر گئے تو کون اٹھائے گا، جب ہم ہڈیاں ہو گئے تو ہم سے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کون پوچھے گا؟ ما لکم من زوال، پہلے قسمیں اٹھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ٹھہرے ہوئے تھے ان گھروں میں، ان بستیوں میں، ان وادیوں میں جو تم سے پہلے ظلم جنہوں نے کیا، یعنی کہ پہلی قومیں جو تباہ ہو گئیں انہی کے گھروں میں تم رہتے تھے، انہی کے ٹھکانوں میں رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، پھر تمہیں واضح بھی ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے لیے ہم نے مثالیں بیان کر کر کے تمہیں سمجھایا، لیکن تمہاری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ تحقیق انہوں نے چالیں چلیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی سب چالوں کا علم تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ یہاں اہل تفسیر نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک تو یہ کی ہے کہ ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ بھی اگر ہلتے تو ہل سکتے تھے، بڑی سخت تدبیریں تھیں ان کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہاری جو چالیں تھیں اس سے پہاڑ تو ہل نہیں سکتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے سے عذاب تو کسی صورت تمہاری چالوں کے باعث ٹل نہیں سکتا۔ تو دونوں معنی یہاں صحیح ہیں کہ تمہارا مکر تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ پہاڑ اس سے ہلا سکتے تم، اور دوسرا معنی ہے کہ اتنا بڑا ان کا مکر تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ہل سکتے تھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ تعالیٰ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ ہرگز بھی گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین دوسری زمین میں، والسماوات، و آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ حساب قائم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ النقی، لوگوں کو قیامت والے دن ایک سفید چاندی کی طرح چمکتی ہوئی اور سفید آٹے کی طرح بالکل صاف زمین پر اللہ تبارک و تعالی اکٹھا کریں گے۔ تو زمین بدل دی جائے گی، آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ نمودار ہوں گے اس اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے، القہار غالب ہے، اس کے سامنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا آپ ڈسپلن دیکھیں، اتنا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اول و آخر سب کٹھے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ لا تسمعوا الا ہمسا، یعنی کہ آہوں کی ہلکی ہلکی آواز کے سوا آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا رعب بھی اتنا ہوگا۔ یہاں تو ہمارے ہوتا ہے کہ 8-10 بندے، 40-50 بندے اکٹھے ہو جائیں تو خاموش کرانا مشکل ہوتا ہے، وہاں اول آخر سب اکٹھے ہوں گے، لیکن فرمایا لا تسمعوا الا ہمسا، آہوں کی ہلکی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یوم تبدل الارض، زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دی جائیں گے، اور لوگ نمودار ہوں گے اس واحد القہار کے سامنے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ آپ دیکھیں گے اس دن مجرم لوگوں کو، اور یہ حشر بڑا ہی خطرناک ہے کہ مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر میں ایسے لے کے آئیں گے، مقررین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں۔ سرابلہم من قطران، ان کی قمیصیں
گندک کی ہوں گی جس کو آگ بہت جلدی پکڑ لیتی ہے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں تک آ رہی ہوگی، ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو بھی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ جزا دے ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے اور بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، نصیحت ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ بے شک وہی اللہ الہ معبود برحق ہے، اکیلا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کے 4 مقاصد ذکر کیے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، ھذا بلاغ للناس، تبلیغ ہے، پیغام ہے جو سب لوگوں تک پہنچ جائے، یہ پہلا مقصد ہے قرآن کے نزول کا، کہ یہ ایک پیغام ہے جو سب تک پہنچنا چاہیے۔ اس پیغام کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ، یہ دوسرا مقصد ہے قرآن کے نزول کا، کہ لوگ ڈر جائیں، ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ تیسرا مقصد ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا تیسرا مقصد ہے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور چوتھا جو مقصد ہے کہ اہل عقل جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو پہلا مقصد بلاغ للناس، دوسرا مقصد وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تیسرا مقصد وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور چوتھا مقصد ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی اہل عقل جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد سورہ حجر کا آغاز ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب قرآن مبین کی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، اللہ اس کے شیطان کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ آیت الکرسی پڑھیں، بھاگ جائے گا، اذان سن کے بھاگ جاتا ہے۔ بڑے ذرائع اللہ نے اس سے بچنے کے آپ کو اور مجھے فراہم کیے۔ دو تمہاری ضروریات ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی طرف سے ہدایت، دنیا میں جینے کے لیے، دنیا کے ذرائع اسباب، جینے کے معاملات، یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ گناہ ہونا عیب نہیں ہے، مسئلہ گناہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد شرم نہ آنا، گناہ کے بعد انسان کو احساس نہ ہونا کہ غلطی ہو گئی۔